السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین و دنیا دونوں جہانوں میں باعث منفعت بنائے، اور جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کہا جائے اللہ تعالیٰ ہماری عملی زندگی میں ان ہدایات پر تو عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا الہ العالمین۔ ہم اپنی آج کی اس نشست میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، وہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ایک نئے باب کے تحت ذکر کی ہے، بلکہ سلسلہ احادیث ہے، اور جو باب ذکر کیا ہے اس کا تعلق بھی نماز سے ہے، لیکن ایک ایسی نماز کہ جو ہماری عملی زندگی میں ہمیں بسا اوقات مخصوص حالات میں درپیش ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نماز جس کو نام دیا گیا صلاۃ الخوف، حدیث میں یا قرآن حکیم میں اس کے واضح دلائل ہیں اس کی مشروعیت کے، تو میں چاہوں گا کہ صلاۃ الخوف جو کہ ایسی نماز جس کا تذکرہ کیا جائے جو کسی ہنگامی حالت میں یا کوئی جنگ و جدل میں یا کوئی دشمن کا خوف لاحق ہو یا کوئی اور ایسا حادثہ واقع ہو جائے، پیش آ جائے کہ جس سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں، اور پھر اس دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس کو ادا کیا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ تو ناظرین، ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نماز شرعی طور پر ثابت ہے قرآن اور حدیث میں، اور آج تک امت مسلمہ نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کا باب قائم کرتے ہوئے اس پہلو کو بھی تشنہ نہیں رہنے دیا کہ لوگوں کو اس بارے میں رہنمائی کی جائے۔ آتے ہیں کہ صلاۃ الخوف جو باب ہے اس کے ضمن میں جو حدیث ذکر ہوئی ہے اس کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس سے متعلقہ جو احکامات ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی بحد الطائفتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کو نماز پڑھائی، یعنی جب ایسا خوف ہو لاحق ہو، غالباً غزوہ ذات الرقاع جس طرح کی دیگر احادیث میں آگے آ رہا ہے، یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا نماز کی مشروعیت کا، اس بارے میں جامع ترمذی میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رجنان اور عصفان کے مابین ایک جگہ ہے، وہاں پڑاؤ کیا، وہاں آپ ٹھہرے، قیام کیا۔ تو اس دوران جب آپ ٹھہرے تھے، آرام کر رہے تھے، تو جو دشمن تھے انہوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک نماز ہے جس کو وہ یہ اپنے آباء و اجداد اور اولاد سے، بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ تو آپ اپنے سامان کو لے کر تیار رہیے، جو ہی یہ نماز ادا کرنا شروع کریں گے تو ہم ان پر پل پڑیں گے، ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اسی اثناء میں حضرت جبریل روح الامین آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز خوف یا صلاۃ خوف کا جو طریقہ ہے وہ پڑھایا، وہ سکھلایا۔ ناظرین، سورہ نساء میں صلاۃ الخوف کے بارے میں آیات بینات ذکر ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث سے پہلے ان آیات کو بھی آپ کے سامنے پڑھا جائے۔ ان آیات میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحابہ اکرام میں ہوں اور ایسی ناگہانی صورت پیدا ہو جائے کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، خوف ہو، خدشہ ہو،
تو اس وقت آپ ان کو یہ مخصوص طریقے سے نماز پڑھائیے، نماز کو چھوڑیے نہیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی پوری فوج کو یا جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، ایک گروہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو وہ جو گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے، یعنی پوری طرح اسلحہ کو الگ دور نہ رکھے بلکہ اپنے پاس اور ساتھ ہی رکھے اور نماز ادا کرے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جب وہ سجدہ کریں تو اس وقت انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پیچھے رہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے جو ساتھ والے ہیں ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے دشمن کی طرف متوجہ کر کے اپنے اسلحہ سمیت انہیں یہ نماز پڑھائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، جب پہلا گروہ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائے تو اس کے بعد یہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی یہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، اور وہاں جو گروہ تھا جو دشمنوں کے سامنے تھا وہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس دوران نماز کی حالت میں بھی اپنے ساز و سامان یا اپنا ویپن یا اسلحہ اس سے وہ بالکل غافل نہ ہوں بلکہ وہ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ کافر جو دشمن ہے یہ تو چاہتے ہیں اس بات سے کہ تم اپنے اس سامان ساز و سامان سے، کوئی جنگی حرب ہے، آلات ہیں، یہ اس سے تم غافل ہو جاؤ یا اس سے تم دور ہو جاؤ، تو جو ہی بھول جاؤ اس کو، اپنے سامان کو اور اسلحہ کو، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک دم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ پر پل پڑیں۔ ناظرین یہ دیکھیے اللہ کا الحاکمین جو کہ اپنے بندوں کا کارساز ہے، اپنے اہل ایمان کا محافظ ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا جو تعلیم دی گئی ہے واضح الفاظ کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ ہر چند کہ تم اللہ کے لیے نکلے ہو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے، اور آپ کا ایمان اور توکل، اعتماد، یقین بالکل کامل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں، جو آپ کا مادی اسلحہ ہے جس کو تم نے تیار کیا ہے دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے آپ غافل نہ رہیے۔ تو ان آیات میں صلاۃ الخوف کی ایک صورت بیان کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ناگہانی حالات میں اس انداز سے امام کے ساتھ لوگ نماز ادا کریں گے۔ تو ناظرین ایک تو نماز کی مشروعیت کا پتہ چلا، اور دوسرا یہ کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوا اس سے، یعنی فرض نماز جو ہے یہ ہر حال میں جو بھی حالات ہوں، جس قسم کے بھی ہوں، ہنگامی ہوں، ایمرجنسی کے ہوں، اور اسی طرح خوف کے خطرات کے، تو اس حالت میں بھی نماز جو ہے وہ چھوڑی نہ جائے بلکہ اس کو پڑھا جائے۔ طریقہ جو ہے وہ اللہ نے بتا دیا، اس کے مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں، جس طرح کہ ائمہ خاص طور پر امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 6 قسم کی احادیث مختلف صورتوں میں ذکر ہوئی ہے جس میں صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ 6 طریقے احادیث کی صورت میں بنیادی نماز خوف پڑھنے کے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، وعدے ہوئے ہیں۔ صرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اور وہ آیت کریمہ کے اس ابتدائی حصہ سے استدلال کرتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ اے پیغمبر جب آپ ان میں ہوں تو اس وقت آپ ان کو یہ نماز ادا کریں۔ تو امام صاحب موصوف جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو خطاب تھا اس نماز کی ادائیگی میں مخصوص طریقے کے ساتھ،
تو یہ طریقہ اب انہی کے ساتھ خاص ہے، اگر وہ نہ ہوں تو پھر یہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جمہور اہل علم اور بقیہ جتنے بھی علماء امت ہیں وہ اس پر اتفاق ہے ان کا، اور کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے کہ نماز خوف یہ تا قیام قیامت مشروع ہے، اور کوئی بھی ایسی ناگہانی صورت جب پیش آئے گی تو اس وقت یہ نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ناظرین، ایک اور بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کر دوں حدیث پڑھنے سے پہلے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض اللہ تعالیٰ علی رسولکم، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو فرض کی ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ فرض اللہ علی نبیکم صلاۃ الحضر 4 رکعات یا 4، کہ 4 رکعات جو ہے وہ حضر کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورکعتین فی السفر، اور سفر میں 2 رکعتیں فرض کی ہیں، ورکعتن فی الخوف، اور 1 رکعت جو ہے وہ نماز خوف کی فرض کی ہے۔ تو اس اعتبار سے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے بھی، اور اس کے علاوہ سنن نسائی اور سنن ابو داود میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جو حضرت حذافہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے طبرستان میں اسی دوران ہی نماز خوف جو پڑھائی ادا کی تو 1 رکعت تھی، تو امام کی 2 رکعت ہو جائیں گی، اور جو دوسرے لوگ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہوں گے ان کی 1 رکعت ہوگی۔ تو بہرحال ایک یہ صورت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ بقیہ مختلف صورتیں جو کہ حدیث میں بھی ذکر ہوئی ہیں اور ہم ان کا انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک جو حدیث یہاں بیان ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اس میں یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بإحدى الطائفتین۔ یہ صورت ایک بڑی واضح صورت اور آسان صورت ہے جو یہاں ذکر ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث میں، کہ جو مجاہدین ہوں گے ان کے یا مقتدی ان کے 2 حصے کر دیے جائیں گے، 2 گروہ ہوں گے، اور ایک گروہ جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ والطائفۃ الاخری مواجہۃ العدو، جبکہ اس دوران جو دوسرا گروہ ہوگا وہ اپنے اسلحہ سمیت پوری ہوشیاری کے ساتھ متوجہ ہوگا دشمن کی جانب۔ اس کے بعد ثم انصرفوا فقاموا فی مقام اصحابہم، پھر یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا امام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں یا کریں گے یہ گروہ، تو اس وقت یہ اپنی 1 رکعت ادا کرنے کے بعد اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں وہ ان کے پہلے ساتھی کھڑے تھے، اور ان کی جگہ امام کی طرف وہ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے ابھی نماز ادا نہیں کی، وہ واپس آئیں گے۔ فجاء اولئک فصلی بہم رکعۃ، تو وہ لوگ جو کہ پہلے تھے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 رکعت نماز پڑھائی اپنی اقتداء میں۔ ثم سلم علیہم، پھر آپ نے سلام پھیرا ان لوگوں کے ساتھ۔ ثم قام ہؤلاء فقضوا رکعتہم، تو یہ لوگ جو تھے یہ جو دوبارہ واپس آئے ہیں، یعنی پہلے گروہ نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے، پھر وہ لوگ جب وہاں گئے تو اس وقت ان کی جگہ وہ دوسرے لوگوں نے لے لی، اور وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، انہوں نے نماز ادا کی، اور پھر انہوں نے 1 رکعت جب پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری جماعت کے ساتھ سلام پھیرا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ ان کی 1 رکعت ہوئی تھی، انہوں نے اٹھ کر 1 اور رکعت جو ہے وہ ادا کر لی، اور جب یہ اپنی دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد پھر دشمن کی جانب ہوئے تو اس وقت وہ پہلا گروہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت ادا کی تھی، انہوں نے وہیں جب ان کے ساتھی وہاں آ گئے تو اسی جگہ پر ہی انہوں نے اپنے طور پر خود 1 رکعت جو ہے وہ مکمل کر لی۔ تو اس طریقے سے ان کی دونوں کی جو گروپ تھے ان کی 2 رکعتیں ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو الگ الگ 1 رکعت پڑھائی، اور آپ کی بھی 2 رکعت ہو گئیں۔ تو اس طریقے سے امام سمیت انہوں نے سب نے 2 رکعت ادا کی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا جو کہ 2 رکعت نماز کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری حدیث ہے ہمارے ہاں یہاں وہ ہے پہلی حدیث 481 نمبر ہے 481،
اور یہ حدیث 482 ہے جو مؤلف نے اسی صلاۃ الخوف کے باب کے تحت ذکر کی ہے۔ اس میں حدیث حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر ہوئی ہے صلاۃ الخوف کے بارے میں، اور یہ صحابی غالباً پہلے ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ یہ خزرج قبیلہ جو مدینہ کے اوس اور خزرج انصار کے قبیلہ تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی کنیت ابو محمد پکاری جاتی تھی۔ انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے باسی ہیں، 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور نافع بن جبیر اور عروہ جیسی ہستیاں جو ہیں وہ آپ کی شاگردی میں رہی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو متعدد احادیث کے راوی ہیں۔ مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ہیں وہ حدیث کے راوی صحابی جن کا مختصر ترجمہ میں آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ یہ بھی ناظرین صلاۃ الخوف کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ حدیث اس کی جو صورت ہے اس حدیث میں ذکر کردہ، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی پہلے جو ملتی جلتی حدیث ہے اس کے مطابق ہی تقریباً یہ صورت ہے، لیکن معمولی سا فرق ہے۔ وہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس فرق کا پتہ چل جائے گا کہ پہلی جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی صلاۃ الخوف کی، اس میں اور اس میں کیا معمولی سا فرق ہے۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ یقول الامام او یقوم الامام مستقبل القبلہ، کہ اس صورت میں جو دشمن ہے وہ قبلہ رخ ہے، یعنی قبلہ کی طرف دشمن ہے، اور جو نماز ادا کرنے والے جو مجاہدین اہل ایمان اور امام ان کا رخ بھی قبلہ رخ ہے، تو دشمن ان کے سامنے ہے۔ وطائفۃ منہم معہ، ایک پہلے اس امام کے ساتھ ایک جماعت جو ہے ان دونوں میں سے، یعنی 2 حصے ہوں گے، شریک ہوگی، وہ نماز پڑھے گی امام کے ساتھ نماز خوف۔ وطائفۃ من قبل العدو، اور ایک دوسرا گروہ جو ہوگا وہ دشمن کی جانب رہے گا، دشمن کی طرف برسر پیکار رہے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ قبلہ اور اس جماعت کے درمیان یہ جماعت ہوگی، اور قبلہ ان کے سامنے ہوگا، اور وہ نماز پڑھیں گے امام کے ساتھ 1 رکعت، اور پڑھنے کے بعد فیصلی بالذین معہ، امام جو ہے وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو 1 رکعت نماز ادا کرے گا۔ تو اس طریقے سے وہ نماز جو ہے وہ پوری 1 رکعت پڑھانے کے بعد یہ جو گروہ ہے وہ دوسری سمت چلا جائے گا، اور وہ گروہ ان کی جگہ آئے گا۔ اس کی عملی صورت کیا ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے پروگرام میں ذکر کریں گے، اور اس حدیث کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے نماز کے بارے میں یا ہدایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے پڑھتے ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔